سر میرا کویشچن ہے آپ سے سمپل. اب ابھی جب ہم ٹوڈیز لائف جب ہم اب مطلب جو آج کل میں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں اور وی آر سیٹسفائیڈ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے, وی آر بلیسڈ, ہمارے پاس ساری بلیسنگس ہیں. لیکن جب میں آپ کا لیکچر سن رہی تھی تو یو سیڈ کہ ویڈیوز اور پھر موویز اینڈ دین پکچرز اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں ڈیلی لائف میں, کہ مطلب میٹر کرتی ہیں اور یہ چیزیں ہیں مطلب کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم نہیں کر رہے اور ایک سائڈ پر ہم بلیسڈ بھی ہیں. تو کیا جب ہم ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کریں گے, وٹ شوڈ بی آر ایکسپیکٹیشنس, کہ کیا ہمارے فیتھ کا, ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوگا اس ٹائم, یا وی شوڈ بی ایکسپیکٹنگ کہ پرابلمز آئیں گی, مطلب مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, کیونکہ آپ نے بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ چیزیں برداشت کی, صحابہ نے بھی وہ چیزیں برداشت کی. تو کیا ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے اس کے ساتھ؟ اور میرا ایک سیکنڈ کویشچن بھی ہے کہ میں تفہیم القرآن جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, تو کیا میں اس کو ایسے ریڈ کرنا شروع کروں کہ لیٹ اٹ ابزارب ان می, کہ میں اس کو پڑھتی جاؤں, یہ نہیں کہ میں ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ مطلب بیٹھ جاؤں, اس کو ریسرچ کرنا شروع کروں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہے اور یہ کیوں ہے, کہ میں اس کو ایسے پڑھوں کہ ایک دفعہ پڑھ لوں اور پھر سیکنڈ ٹائم آئی ول ڈو دا ریسرچ ورک. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ مائی کویشچن. اچھا, گڈ کویشچن. تفہیم القرآن آپ ایک دفعہ تو پورا کریں گی, کیونکہ آپ ریسرچ جو ہے نا وہ مودودی صاحب نے کر چھوڑی ہے. جو ایک ٹاپک آپ کے ذہن میں آئے گا نا اس کا آنسر لیکچرز میں آگے آ جائے گا, مگر سارا کچھ تو نہیں انہوں نے بتایا ہوا نا. سو جب آپ دوسرے رن میں آئیں گی, دوسرے رن میں آپ نے ایک ٹاپک وائز جو ہے نا اس کی ایکسپلوریشن الگ الگ تفاسیر میں کھولنی. مودودی صاحب از ناٹ دی اونلی, تفہیم از ناٹ دی اونلی تفسیر. کتاب پوری کی پوری پڑھیں گی تو کتاب کے کسی ایک چیپٹر کی سینس آپ کو سمجھ آئے گی. کتاب کا کوئی ایک چیپٹر پڑھیں گی تو کتاب کے کسی چیپٹر کی سینس نہیں سمجھ آئے گی. تفہیم از ناٹ اللہ تعالیٰ کی کتاب, تفہیم از مودودی صاحب کی کتاب, قرآن از اللہ تعالیٰ کی کتاب. اوکے, تو پوری کتاب تفہیم القرآن آپ نے پہلے ایک دفعہ پڑھنی ہے اور آرام سے پڑھنی ہے, مطلب اس کو جلدی ختم کرنے کی جلدی میں مت رہیے. The first question is the more important question. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ان میں سے زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے ہمارے پاس, جو گھروں میں پڑی ہوئی ہیں وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, وہ ہم نے مہلتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. جب نبی علیہ السلام پہ جب جبرائیل امین نے آ کے بتایا نا کہ here you go, this is the mission, آپ سوچیں پھر اگر وہ اپنے گھر والوں تک رہتے کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو ہمارا کیا ہوتا. صحابہ اکرام تک یہ بات آئی تھی تو صحابہ اکرام اپنے گھر تک ہی رکھتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا. تو بالکل ایسے ہی آپ نے آگے کا سوچنا ہے. 100-200 سال کے بعد نا کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے خدا کی قسم, اور یا تو وہ شکر ادا کریں گے کہ سپاہا اور ساحل جو تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی مطلب نکال بیٹھے جو آپ کے پڑ پوتے ہوں گے یا میرے پڑ پوتے ہوں گے, یا پھر ہم پہ نالا ہو رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے میں ہوتا ہوں کہ یہ پیچھے سے سیلاب کیوں نہیں روکا گیا جو پانی میرے تک آیا, جو پچھلی نسلوں نے یہ سیلاب کیوں نہیں روکا. نام لیتے تھے لا الہ الا اللہ پاکستان کے لیے, اور ہر وہ کام کیا جو امریکہ میں بھی نہیں ابھی ہو رہا پاکستانی میں شروع کر دیا. سو میں خالی اپنی پاکستانی نسلوں کی بات کر رہا ہوں, تو 500 سال تک سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کے. سو وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. نبی علیہ السلام امتی کیوں کر رہے تھے؟ امتی اس کو کہہ رہے تھے قیامت سے اب پیدا ہونے والا بچہ جو آخری دن پیدا ہوگا اس کے لیے نبی علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کی فکر میں بیٹھ گئے ہیں. دس از ناٹ گونا ورک. سوری, آپ اور میں جس سیشن میں پائے گئے ہیں نا, یہ جو سیشن ہو رہا ہے یہ عوام نہیں ہے. آپ اور میں, ہم سے الگ سوال ہونے ہیں صبح, ورنہ اس وقت آپ ہی کے ساتھ کسی ایک گھر میں جو منسلک گھر ہیں ان میں سے ایک ہمسائی آپ کی اس وقت شاہ رخ خان کی فلم دیکھ رہی ہے بیٹھ, اور وہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے تو میں فلم دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ سے کوئی اور سوال ہونا ہے کیونکہ آپ کو یہ شعور مل چکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں. تو آپ کے سمجھ رہی ہیں کہ وہ بچ جائیں گے کہ وہ جاہل تھے؟ نہیں, ان سے 2 سوال ہوں گے, مگر آپ سے کڑا سوال ہوگا کہ تجھے تو حق پہنچا دیا تھا. یو آر اے تھنکر. آپ کے اندر سے آوازیں نہ ہوتی تو آپ لاگ ان نہ کرتی زوم میں, اور 2 گھنٹے بعد اپنے سوال کی باری آئی آپ کی, آپ ویٹ کر رہی ہیں. آپ کے اندر طاقت پوری ہے, چراغ جلا ہوا ہے پورا. آپ سوال تو ہوگا کہ لائٹ تو آپ کے پاس تھی, نیچے سامنے راستہ بھی نظر آ رہا تھا, تو قدم کیوں نہیں بڑھایا آپ؟ This is the difference between Sabaha and any other woman. آپ کا سوالوں کی لسٹ ہی اور ہے. کیوں؟ ذمہ اور تھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ پے در پے قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے سب کچھ بتا دیا. اللہ کی ساری نشانیاں دکھا رہا ہے, اللہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے ان کو, تو تمہیں سرداری دے رہا ہوں کیونکہ تمہیں سب حق کا یہاں کر دیا. اپنا
اب کیجول نہ لے لینا, مذہب نہ بنا لینا اپنے اس دین کو, پوجا پاٹ کے لیے نہیں بتا رہا ہوں تمہیں. دس از ناٹ اباؤٹ یو اینڈ یور فیملی, دس از اباؤٹ دا پلانٹ ناؤ. اللہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. تو ہمیں بھی وہی سوال اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے معجزے دکھائے تھے, اب تمہیں معجزے نہیں دکھا رہا ہوں, کیونکہ تم بہترین امت ہو, کیونکہ تم وہ کام کرتے ہو کہ جو کہ معروف ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, اور اس کام سے روکتے ہو کہ جو کہ معروف نہیں, وہ جو منکر ہے. بہترین امت کیوں ہے ہم؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ بنی اسرائیل کو دیا, انہوں نے بھی گھر کا معاملہ بنا لیا. آپ اور میں گھر کا معاملہ نہیں بنا سکتے. I apologize for breaking this news to everyone, but a Muslim cannot be a Muslim if it's just about his family. تو کرسچنز تک کو ریئلائز ہو گیا تھا, کرسچنز کو بھی ریئلائز ہو گیا تھا کہ نہیں یار, دنیا پوری کا کام کرنا ہے. انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کروں گا, کسی بھی لیول پہ کروں گا, مگر کروں گا سب کی. سو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ میں نے ایک سیشن میں یونیورسٹی میں بولا تو آگ لگ گئی تھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, لٹرلی حملہ ہوا میرے اوپر, کہ اس کو میں خاندان پرستی کہتا ہوں. خاندان پرستی میں لگ گئے ہم پاکستانی مسلمان یا انڈین مسلمان یا دنیا کا مسلمان, کہ بیسٹ کیس سینیریو بس اپنے خاندان کے لیے وفادار ہے وہ, بس دنیا میں اور کسی کے لیے وفادار نہیں ہے وہ. اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہیں گے نا ہم پہ, ٹھیک ہے, ایک نیا مذہب ہے, خاندانی مذہب ہے, بس خاندان کے لیے میں وہی کروں گا. تمام سنتیں پوری کروں گا جو خاندان تک اطلاق ہوتا ہے, تمام آیات پوری کروں گا جو خاندان تک اطلاق ہوتا ہے. جیسے ہی خاندان سے باہر جائے کہ سوری میرے سے نہ کچھ پوچھو, اندر سے چیخ آتی ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے. ہر دوسرا خاندان آپ کو کہے گا کہ تو سیلفش آدمی ہے, کیونکہ تو صرف اپنے خاندان کا سوچ رہا ہے. ہم نے کسی بھی لیول کے اوپر اس آواز کو نہیں ڈم ہونے دینا کہ نہیں, it's not about just 5-6 people man, it's not just about lineage, it's about everybody in Sri Lanka, Brazil, China, Russia, every human being owes, I owe it to everybody. کہ کچھ تو کیا نا ساحل ادیم دنیا میں آئے تھے, کیا کیا جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا. But I can envision the map. جو آخر میں دیوار سوچیں, بہت بڑی دیوار ہے اور اس کے اوپر ہائرارکی بنی ہوئی ہے کہ کس نے کتنے لوگوں کا فائدہ پہنچایا, اور سب سے اوپر کس کا نام ہے, نبی علیہ السلام. اس کے بعد کس کا نام ہے؟ ہمارے نام زمینوں پہ کیوں لکھے ہوئے ادھر کہ نہیں بس اپنی بیٹے اپنی بیٹی, وہاں پہ کیوں نہیں ہے نام؟ اور آپ سمجھ لیں کہ جو اس کا نام اس دیوار پہ نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اپنے نیچے ٹری کریٹ کریں. کس کا ٹری؟ جن لوگوں سے جو آپ کو جس سے جو آپ سے مستفید ہوئے. کدھر مستفید ہوئے؟ قبر میں مستفید ہوئے اور آخرت میں میدان میں مستفید ہوئے. دنیا میں اور کسی قسم کا استفادہ ہے, نقصان ہے وہ آپ نے ڈسٹریکٹ کر دیا. So there are millions of Muslims who are scholars who are distracting, جو آخرت کا فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا کو پھنسوا رہے ہیں. تو وہ دنیا, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں وہ داڑھی والا بندہ ہے تو ٹھیک ہے, جو بات کہہ رہا ہے یا اللہ کی آیت سنا دیتا ہے, حدیث سنا دیتا ہے, اینڈ میں پیسے بنانا سکھا رہا ہے, بس یہ نام بنانا سکھا رہا ہے. I'm not saying کہ کسی کو ہنر نہ سکھائیں, ضرور ہنر سکھائیں, مگر مقصد کے بغیر آپ نے کام سکھا دیا تو آپ نے پھر کام ہی سکھایا, دنیا ہی بنائی اس کی. جاننا نہیں ہے, ماننا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ 10-20-50,000 بندوں کی گارنٹی ہے, جو کہ کیا پتا بعد میں پیدا ہو کہ وہ یہ میں نے ایسا کوئی کام ضرور کرنا ہے کہ اللہ رسول کے قریب کر کے میں بھی ایک ٹارچ تھی جو روشن ہوئی تھی دنیا میں, ایک ایسا بلب تھا جو کافی دیر جلتا تھا. کتنی دیر جلتا تھا؟ کیا پتا 600 سال چلے. تباہ کا نام 600 سال تک فائدہ پہنچائی. کیسے؟ کوئی نہ کوئی تو آپ نے انتظام کر کے رکھنا ہے. کوئی کتاب لکھیں بیٹھ کے, فلمیں بنانے سے تو نہیں ہوگا یا فلمیں دیکھنے سے. سومیرینز کو مائنز کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ علم آگے پہنچانا ہے, اور پتھروں کے اوپر لکھ گئے اور سیو کر گئے کہ بعد میں کسی نسل کے کام آ جائے گا. سومیرینز کو 16,000 سال پہلے جو کچھ تھا غلط تھا, صحیح تھا, مگر کانسیپٹ کلیئر تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا. ہم لیکن نہیں, بس میکسیمم تھرو پٹ میرے پوتے, بس میکسیمم تھرو پٹ. وہ بھی نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے پوتے کے لیے کون سنسیئر ہے, میکسیمم اپنے بچے بس. سو لیٹس ویک اپ everybody. How? By waking ourselves up and becoming that torch. And میں بتا رہا ہوں ایک ٹارچ سے دوسری ٹارچ خود ہی جل جاتی ہے. یہ ہماری اندر کیمسٹری ہے الحمدللہ. I hope on this note we actually should call it a day or night.